مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی خوبصورت نشریات فیضان رمضان لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ احمد رضا عطاری۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت علماء کرام اور پیارے پیارے شناخواں بھی اس خوبصورت نشریات کا حصہ ہوں گے۔ آپ یہ نشریات دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ ذیشان مدنی صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل، فیس بک پیج اور ہمارے مدنی پروڈکشن کے آفیشیل فیس بک پیج پر اور حافظ احمد رضا عطاری کے آفیشیل فیس بک پیج پر۔ ثواب کی نیت سے، علم دین پھیلانے کی نیت سے اس نشریات کو آپ لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آئیے بڑھتا ہوں اپنے مہمانوں کی طرف۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم نبیل حضرت علامہ مولانا محمد ذیشان مدنی صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ان کے ساتھ جلوہ فرما ہیں ماشاءاللہ حافظ قاری محمد اکمل عطاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ناظرین اپنی نشریات کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ میں حافظ اکمل عطاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن کریم سے اس خوبصورت نشریات کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔
ناظرین، رمضان المبارک کی خوبصورت ساعتیں ہمارے درمیان ہیں. بڑا ہی خوبصورت کلام، آئیے شامل ہو جائیں اس کلام میں. بڑا پرسوز کلام ہے، اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اس کلام میں مل کے شامل ہو جائیں. فرماتے ہیں کہ بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے. چاندنی رات ہے، چاندنی رات ہے، آقا چاندنی رات ہے. چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آجا 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 میرے مدنی آجا، دیدار کرا جا، ہم بھی پھوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں. آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے. سدرات المنتہا عرش و باغ ارم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم. سدرات المنتہا عرش و باغ ارم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم. اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، اب تو ایک بار آقا، اب تو ایک بار آقا، اب تو ایک بار مر نہ جاواں یا رسول اللہ. اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے. آخری وقت ہے ایک بیمار کا، دل مچلنے لگا شوق دیدار کا. آخری وقت ہے تیرے بیمار کا، دل مچلنے لگا شوق دیدار کا. بجھ نہ جائے کہیں آقا، بجھ نہ جائے کہیں چراغ سحر، بجھ نہ جائے کہیں آقا، بجھ نہ جائے کہیں.
میں مقدی مقاماں تو جتے ہو میں ہاری حکیمہ طبیبہ دیوا صدی کل نہیں مرزدہ اور کوئی بھی گل نہیں تو آکے دکھا جا اس صورت پیاری میں مقدی مقاماں تو جتے ہو میں ہاری آخری وقت ہے تیرے بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت سدا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی میں کوئی چلے وظیفے نہیں کیتے بس ایک کومل سمایا دنیا تے سرکار دیا داتے دیوے اٹھ اٹھ کے چلا دیا گزر گئی آخری وقت ہے تیرے بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا وقت آخر حضور آ جانا اپنا جلوہ مجھے دکھا جانا یا رسول اللہ ایک مدت سے پیاسی ہے آنکھیں جام دیدار انہیں پلا جانا آخری وقت ہے بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا بجھنا جائے کہیں آقا بجھنا جائے کہیں یہ چراغ سحر دونوں کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے سامنے جلوہ گر پہ کرے نور ہو ملکی روکا بھی سرکار شک دور ہو سامنے جلوہ گر پہ کرے نور ہو ان کی روکا بھی سرکار شک دور ہو کر کے تبدیل ایک دن سے بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے نہیں ہے یا رسول اللہ بس آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے ناظرین کرام آج ہم وسیلے کے حوالے سے گفتگو کریں گے علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں وسیلہ کسے کہتے ہیں اور اہل سنت کا وسیلے کے بارے میں کیا موقف ہے یہ ارشاد فرمائیں
الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد بھائی، وسیلے کا مفہوم ویسے تو بہت زیادہ وسیع ہے، میں چند باتیں مختصراً آسان الفاظ میں عرض کر دیتا ہوں۔ وسیلہ اس ذریعے کو کہا جاتا ہے جس سے دوسرے تک پہنچا جائے۔ اصطلاح شرع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب پانے کے لیے جس چیز کو ذریعہ بنایا جائے اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ وسیلہ کے حوالے سے چند طرح کے موقف ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو یہ گروہ ہے جو کہتا ہے ہر طرح کا وسیلہ یہ ناجائز ہے اور شرک ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صرف اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ جائز ہے، مثلا نماز کا وسیلہ، روزے کا وسیلہ، قرآن کا وسیلہ، یہ آپ پیش کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بندوں کا وسیلہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے، مگر جب تک وہ بندے زندہ ہوں تب تک وسیلہ ہے، جب ان کا انتقال ہو جائے، ان کے وصال کے بعد ان کو وسیلہ بنانا یہ جائز نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اعمال کا وسیلہ یہ بھی جائز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کا، ولیوں کا، صلحاء کا وسیلہ یہ بھی جائز ہے، اور ان کی حیات کے اندر بھی وسیلہ جائز ہے، ان کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی ان کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر پیش کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ حتیٰ کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ والے تو اللہ والے ہیں نا، انبیاء تو انبیاء، اولیاء تو اولیاء ہیں، ان پیاری ہستیوں کے ساتھ جس چیز کو نسبت ہو جائے نا اس کا وسیلہ بھی اہل سنت و جماعت کے ہاں پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ تو یہ مختصراً وسیلہ اسے کہتے ہیں، وہ بھی میں نے عرض کر دیا، اور اہل سنت و جماعت کا نظریہ وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ علامہ صاحب، جو وسیلہ کے سرے سے ہی منکر ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے احمد بھائی، ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ بالکل ہی وسیلے کا انکار کر دے؟ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اگر کوئی وسیلے کا قائل ہے نا اس کو مخاطب کر کے کہ دیکھو یار، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، کسی کا وسیلہ نہیں تھا، اللہ نے تمہیں رزق دیا، اتنا بڑا کیا، کسی کا وسیلہ نہیں، اب تم ہٹے کٹے ہو گئے ہو، جوان ہو گئے ہو، تو اب تم جناب اس اللہ نے جس نے تمہیں بغیر وسیلے کے پیدا کیا ہے تو اب تم جناب وسیلہ شروع کر دیا، اب اس رب کو بھول گئے، اب اللہ کے ولیوں کی بارگاہوں میں تم جاتے ہو۔ جی اچھا، یہ بندہ جو یہ بات کر رہا ہے نا اس کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ جو مثالیں پیش کر رہے ہیں نا کہ انسان تجھے پیدا کیا کسی کا وسیلہ نہیں تھا، تجھے بڑا کیا کسی کا وسیلہ نہیں، بھائی انسان پیدا ہوا ہے نا، بچے کی پیدائش کے لیے ماں باپ وسیلہ ہی بنے، بغیر وسیلے کے پیدا انسان نہیں ہو سکتا۔ بالکل، ماں باپ کا نکاح ہونا یہ بیچ میں انسان کے لیے وسیلہ ہے، ماں باپ نہ ہوتے بچہ کہاں سے آتا؟ پھر ماں باپ بچے کو بڑا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے کو کما کے کھلاتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، بغیر وسیلے کے انسان کیسے جوان ہو سکتا ہے؟ تو وسیلے کے جو سرے سے ہی منکر ہیں ان کو اس بات پہ غور کرنی چاہیے، وسیلے کے بغیر انسان زندہ دنیا میں رہ ہی نہیں سکتا۔ بالکل ایسے آپ دنیاوی معاملات بھی دیکھ لیں نا، ایک بچہ ہے وہ اپنے والدین کا محتاج ہے، اس کو وسیلے کی ضرورت ہے، ایک شاگرد ہے اس کو اپنے استاذ کی حاجت ہے، استاذ کے وسیلے کی ضرورت ہے، ایک نوکر ہے اس کو، ایک ملازم ہے اس کو اپنا جو کاروبار کرنے والا اس کا باس ہے نا اس کی حاجت ہے، ایک غریب ہے اس کو امیر کا وسیلہ یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان دنیاوی زندگی میں بھی اپنے روز مرہ کے معاملات پہ غور و فکر کرے تو انسان یہ ماننے پہ مجبور ہوگا کہ بغیر وسیلے کے انسان اس دنیا میں جی نہیں سکتا۔ تو جس طرح یہ دنیاوی امور میں وسیلہ یہ اس کے بغیر انسان اپنی زندگی نہیں نہ گزار سکتا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے وسیلہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے احمد بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ وسیلے کا محتاج نہیں ہے، مگر وسیلہ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وسیلہ اختیار فرمایا۔ جی ہاں،
انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیج کر نبیوں کو وسیلہ بنایا. اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ بھی انسان کو ہدایت دے سکتا تھا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو وحی پہنچانے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو بیچ میں وسیلہ بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، مگر بیچ میں جبریل امین علیہ السلام کو اللہ پاک نے وسیلہ بنایا ہے. تو یہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا رب تبارک و تعالیٰ کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، مگر وسیلے کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وسیلے کو اختیار فرمایا. اس کے علاوہ احمد بھائی اگر دیکھا جائے تو انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے وسیلے کو اختیار کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بڑی مشہور ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی نا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا ربی اسألک بحق محمد، اے میرے مالک میں تجھ سے بوسیلہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوال کرتا ہوں، میری لغزش کو معاف فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا حالانکہ ابھی تو میں نے انہیں پیدا ہی نہیں کیا. آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، الہی جب تو نے مجھے بنایا مجھ میں روح پھونکی، میں نے سر اٹھا کر دیکھا عرش کے پایوں پہ یوں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا رب میں نے جان لیا کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہے یقیناً وہ تیرا محبوب ہے. فرمایا اے آدم میں نے تجھے معاف کیا. تو یہ وسیلے کو اختیار کرنا یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت ہے. اور رب نے آگے کیا ارشاد فرمایا جب حضرت آدم نے یہ گفتگو کی نا، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم سن لو لولا محمد ما خلقتک، اگر محمد کو میں پیدا نہ کرتا، اگر محمد نہ ہوتے اے آدم میں تجھے نہ بناتا. اسی طریقے سے نبی پاک علیہ السلام نے بھی وسیلے کو اختیار کیا. حضور علیہ السلام نے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا. جب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ کا وصال ہوا نا تو نبی اکرم علیہ السلام خود ان کی قبر میں اترے اور نبی پاک علیہ السلام قبر میں لیٹے اور حضور علیہ السلام نے یہ دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت اغفر لأمی بحق نبیشک والانبیاء الذین من قبلی. حضور فرماتے ہیں اللہ میری والدہ کی بخشش فرما بحق نبیشک، تجھے تیرے نبی محمد کا واسطہ، والانبیاء الذین من قبلی، اور جو مجھ سے پہلے انبیاء گزرے ان کا وسیلہ یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما. اس کے علاوہ بھی دیگر کئی احادیث ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بلال بن حارث نبی پاک علیہ السلام کے روضے پہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقی لامتی کا فانہم ہلاکو، یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، بارش کی طلبگار ہے. ادھر نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور پر روضہ رسول پر حضور کی ظاہری حیات کے بعد حضور کی قبر پر حاضر ہو کر حضور کا وسیلہ پیش کر کے دعا کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً بارش کو نازل فرما دیا. تو یہ احادیث بھی ہمیں بتلاتی ہیں کہ وسیلہ اختیار کرنا یہ نبی پاک علیہ السلام اور آقا علیہ السلام سے پہلے انبیاء حتیٰ کہ خود رب تبارک و تعالیٰ نے بھی وسیلہ اختیار کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو اپنے بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اگر اللہ پاک زیادہ قریب ہے شارک سے بھی تو ہم وسیلہ کیوں پیش کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی یقیناً بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. ہم قرآن پاک کی اس آیت پر مکمل ایمان رکھتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر نبیوں اور ولیوں کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے. داتا علی اجمیری کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، معین الدین چشتی اجمیری کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، بابا فرید الدین گنج شکر کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے نا، کیونکہ رب شارگ سے زیادہ قریب ہے. اور آپ نے وسیلے کی تعریف کی ہے، رب کا قرب پانے کے لیے جس چیز کو ذریعہ بنایا جائے اس کو وسیلہ کہتے ہیں. رب تو پہلے ہی قریب ہے. تو معلوم ہوا اللہ کی مخلوق کو وسیلہ بنانا یہ درست نہیں ہے. بھائی بات یہ ہے، آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ہے نا،
ہم بھی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا سبحان اللہ، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ خلاصہ یہ ہے، رب ارشاد فرماتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر بنا کے بھیجا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا۔ ہمارا سوال احمد بھائی یہ ہے، جو بندہ یہ کہتا ہے اللہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو پھر وسیلہ کیوں؟ ہمارا سوال یہ ہے، اگر اللہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے اور آپ اس وجہ سے وسیلے کا انکار کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں، رب فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، حضور اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ کی طرف کیا؟ اللہ تو شاہ رگ سے قریب ہے نا، اللہ اکبر، حضور کس طرف بلا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ بھئی اللہ تو شرک سے قریب ہے، حضور کس طرف بلا رہے ہیں؟ اس آیت مبارکہ کا مطلب اور مقصد پھر کیا ہوگا؟ ہم عرض کرتے ہیں آیت مبارکہ کا اصل معنی اور مفہوم یہ ہے کہ خدا تبارک و تعالی سب کے قریب ہے۔ کس لحاظ سے؟ جسمانی لحاظ سے نہیں، خدا تبارک و تعالی قریب ہے اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے۔ بعض لوگ یہ جملہ بھی بول دیتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ جملہ بھی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے علم اور قدرت جیسا اس کی شایان شان ہے ہر جگہ موجود ہے، یہ ہم لفظ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے پاک ہے، تو یہاں جسمانی قرب مراد نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالی سب کے قریب ہے، بالکل ہم مانتے ہیں اللہ تو سب کے قریب ہے، مگر اللہ کے قریب کوئی اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیا بات کر دی علامہ صاحب، رب تک پہنچنے کا ذریعہ۔ کیا بات، اللہ تو ہمارے قریب ہے، ہم رب کے قریب ہیں، یعنی وسیلہ اختیار کیا جاتا ہے رب کا قرب پانے کے لیے، نہ کہ وسیلہ یہ ہے اللہ ہمارے قریب ہو جائے، نہیں، ہم رب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ ابو جہل تھا، رب ان سے قریب ہے، ابو لہب رب ان سے قریب ہے، مگر یہ رب سے دور ہے۔ رب کے قریب وہ ہوگا جس کو رب تبارک و تعالی کی معرفت حاصل ہوگی۔ بے شک، تو اس لیے آیت مبارکہ پڑھ کر وسیلے کا انکار نہ کیا جائے۔ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ صرف تقوی اختیار کر لیا، نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، حج کر لیے، زکاتیں دے دی، نجات ہو جائے گی؟ اللہ نے فرمایا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، پہلے ایمان، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ جب اللہ سے ڈر جاؤ، ایمان لے آؤ، پھر کیا کرنا ہے؟ اب وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، آگے رب ارشاد فرماتا ہے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو فلاح ہماری اسی میں ہے، رب کے قرآن کے مطابق، کہ ہم وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں انبیاء اور اولیاء اور صلحاء کا پیش کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، وسیلہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور جب بندہ خدا تک پہنچ جائے پھر تو وسیلے کو چھوڑ دے، کیا فرماتے ہیں؟ احمد بھائی بڑی خوبصورت اور اہم بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ ہم کہتے ہیں وسیلہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے، رب تک پہنچنے کا ذریعہ۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ تک بندہ پہنچ گیا وسیلہ لے کے، اب مقصد تھا وسیلے کا کہ رب تبارک و تعالیٰ تک پہنچا جائے۔ اب جب مقصد پورا ہو گیا پھر وسیلے کو چھوڑ دو۔ جی، مثال کے طور پر ایک بندے نے چھت پہ جانا ہے نا، چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی وسیلہ ہے۔ اب بندہ سیڑھی پہ چڑھ کے چھت پہ چلا گیا، پہنچ گیا۔ اب سیڑھی کا تو کوئی مقصد نہیں ہے نا، کیونکہ جو مقصد تھا سیڑھی کا وہ پورا ہو چکا ہے۔ اب بندہ چھت پہ پہنچ گیا، اب سیڑھی کو ہٹا دیا جائے۔ بندہ رب تبارک و تعالیٰ تک پہنچے، وسیلہ اس لیے ہے جب رب تبارک و تعالیٰ تک پہنچ گیا تو اب بیچ میں سے وسیلے کو پھر نکال دیا جائے۔ جب مقصد اور منزل غیر متناہی ہے، جس کی انتہا نہیں ہے، آپ کے کہنے کے مطابق یہ ہے جب آپ مقصد تک پہنچ جائیں وسیلے کو چھوڑ دیں۔ ہمارا سوال یہ ہے جب مقصد تک بندہ مکمل طور پر پہنچ ہی نہ سکے پھر تو وسیلے کو نہیں نہ چھوڑے گا، اس بات کو آپ تسلیم کرتے ہیں؟ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں جی مقصد تک پہنچ جاؤ تو وسیلے کو بیچ میں سے نکال دو۔ ہمارا مقصد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ کی ذات ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ کے وسیلے سے خدا تبارک و تعالیٰ کا قرب پانا، خدا کی معرفت، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اب جب تو بندہ مقصد تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے جی آپ کی مان لیتے ہیں، ہم وسیلہ نکال دیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے خدا تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وراء الورا ہے،
ہم تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت یہ حاصل نہیں کر سکتے مکمل طور پر. ہم کیا حاصل کریں گے؟ حضور نے خود سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا تھا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے صدیق میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ جان کوئی نہیں سکتا. اب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک، آپ کی معرفت تک کوئی بندہ کامل طریقے سے نہیں پہنچ سکتا. جب نہیں پہنچ سکتا تو پھر ہم اللہ کے ولیوں کو حضور تک پہنچنے کا وسیلہ بنائیں گے. اب حضور تک نہیں پہنچ سکتا خدا کی ذات تو پھر وراء الورا ہے نا. جب حضور تک پہنچنا، حضور کی معرفت کما حقہ یہ ممکن نہیں ہے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت یہ ہمارے لیے کیسے ممکن ہوگی؟ ہم کیسے احاطہ کر سکتے ہیں بھائی؟ تو یہاں پر منزل اور مقصد اس کی انتہا نہیں ہے. جب اس کی انتہا نہیں ہے تو پھر بھائی ہم وسیلے کو بھی بیچ میں سے نہیں نکالیں گے. اور اگلی بات اور اہم بات بڑی قابل توجہ ہے. لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی چلو جی مان لیا ہم نے، آپ نے اتنی گفتگو کر دی، ہم وسیلے کو مان لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے آپ وسیلہ پیش کرو، لیکن آپ وسیلہ علی اجویری کا کیوں پیش کرتے ہو؟ غوث اعظم کا کیوں پیش کرتے ہو؟ یہ بابوں کا وسیلہ کیوں پیش کرتے ہو؟ آپ وسیلہ پیش کرو نا نماز کا، آپ وسیلہ پیش کرو نا روزے کا، آپ وسیلہ پیش کرو حج کا. یہ اعمال کا وسیلہ پیش کرو. یہ مخلوق کا، اللہ کی مخلوق کا وسیلہ تم کیوں پیش کرتے ہو؟ میرا ایسے لوگوں کے لیے یہ سوال ہے کہ بھائی یہ بتاؤ، آپ کہتے ہو مخلوق کا وسیلہ نہ پیش کرو. نماز کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے. روزہ کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا ہم قرآن پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا فرمایا، وما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ نے اس کو بھی پیدا کیا. یعنی افعال کا خالق بھی اللہ ہے. اب روزہ کیا ہے؟ ایک فعل ہے. نماز کیا ہے؟ یہ ایک فعل ہے جو ہم ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا، جو تم کرتے ہو اللہ نے وہ بھی پیدا کیا. تو عمل کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، جس کو اللہ پیدا کرے اس کو مخلوق ہی کہا جاتا ہے. بھئی نماز بھی مخلوق ہے، روزہ بھی مخلوق. چلیں جی آپ کی مان لیتے ہیں، نماز کا وسیلہ ہم پیش کرتے ہیں، ہم روزے کا وسیلہ پیش کر دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں احمد بھائی، آپ نے نماز دیکھی؟ نہیں. روزہ دیکھا؟ نہیں. او بھائی نماز اس وقت ہی پائی جائے گی جب نمازی ہوگا. واہ 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 واہ. روزے کا وجود اس وقت ہوگا جب روزہ دار ہوگا. جی بالکل. نماز کا وسیلہ پیش کر دو، روزے کا کر دو. بھائی نماز روزے کا وجود خارج میں کدھر ہے؟ ہمیں دکھاؤ نا، دکھاؤ نماز کدھر ہے، دکھاؤ روزہ کدھر ہے. نماز تب بنے گی جب نمازی ہوگا، روزہ تب بنے گا جب روزہ دار ہوگا. تو بھائی جان آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اور صلحاء، آپ اعمال کا وسیلہ پیش کریں، لیکن اعمال جو ہیں یہ بغیر عامل کے نہیں ہو سکتے. جب تک کوئی عمل کرنے والا ہے نہیں تو عمل وقوع میں نہیں آ سکتا. تو یہ اعمال کا وسیلہ بھی در حقیقت اعمال کرنے والے عامل کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں اور ولیوں کا حقیقت کے اندر وسیلہ ہے. اللہ پاک ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے. آمین آمین آمین. ناظرین کرام، آئیے نشریات میں خوبصورت کلام شامل کرتے ہیں. میں حافظ صاحب سے گزارش کروں گا کہ خوبصورت کلام پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول
کا ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤ امتی کہاں رکھتا رسول کا، پھر پاؤ امتی کہاں رکھتا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر۔ پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا، جنت اسے ملے گی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کی جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤ امتی کہاں رکھتا رسول کا، کرتے ہیں احترام جنازے کا اس لیے، کرتے ہیں احترام جنازے کا اس لیے، کرتے ہیں احترام، کرتے ہیں احترام جنازے کا اس لیے، وہ جا رہا ہے دیکھنے جلوہ رسول کا، وہ جا رہا ہے دیکھنے جلوہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤ امتی کہاں رکھتا رسول کا، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا بھی، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا، جب تک علی نے دیکھا نا جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا،
شیر خدا نہ بنتے تو بنتے بھی اور کیا، شیر خدا نہ بنتے تو بنتے بھی اور کیا، شیر خدا نہ بنتے، شیر خدا نہ بنتے تو بنتے بھی اور کیا، بچپن سے ہی تو پالا ہوا تھا رسول کا، بچپن سے ہی تو پالا ہوا تھا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر، نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے، نعرہ رضا کا لگتا ہے، نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے، کیوں احمد رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا، احمد رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں مدی کہاں رکھتا رسول کا، کار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جلد پھر تم لو بھلا اور سبز گنبد دو دکھا، جلد پھر تم لو بھلا اور سبز گنبد دو دکھا، جلد پھر تم لو بھلا اور سبز گنبد دو دکھا، جلد پھر تم لو بھلا اور سبز گنبد دو، ساتھی میرے ٹر جا دے شہر مدینے نو، تک تک روزہ تیرا ٹھار دن سینے نو، تے پتہ نہیں حضور میرا ناوا کدوں بولنا، تیرے جیا مٹھا مٹھا کسے بھی نہیں بولنا، جلد پھر تم لو بھلا اور سبز گنبد دو دکھا، حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار، حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر غریب آقا، کول میرے سر نہیں اٹھ کے میں کیویں آواں، نال میرے پر نہیں اسد گھڑا
بڑی دور لا لیا، سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں، جلد پھر تم لو بلا سبز گنبد دو دکھا، حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ ناظرین کرام، ہماری نشریات کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنی دعاؤں میں حافظ احمد رضا اتاری کو لازمی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔